بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر کی تلاوت، ترجمہ اور کچھ تفسیر۔ تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ۔ زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں انسان کو اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو 4 کاموں میں خرچ کرے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ جو آدمی ان 4 کاموں میں اپنی زندگی کے اوقات کو خرچ کرے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ جو ان 4 کاموں میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو خرچ نہیں کرے گا تو وہ نقصان اور خسارے میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھائی۔ یہ حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے۔ قرآن کریم قسم کھا کر ایک مضمون بیان کرتا ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ چیز اس مضمون کے لیے ایک قسم کی شہادت ہوتی ہے۔ اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے، جیسے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کر یہ مضمون بیان کیا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زمانے کے اندر جنہوں نے 4 کام کیے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، وہ نقصان سے بچ گئے۔ جنہوں نے یہ 4 کام نہ کیے، وقت کے نبی پر ایمان نہ لائے، نیک اعمال نہ کیے، وہ بڑے خسارے اور ٹوٹے میں رہے، چاہے ان کے پاس حکومتیں اور افواج تھیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ فرعون، حامان، قارون، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب کس طرح ناکام ہو گئے، اور جنہوں نے یہ 4 کام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کامیاب کر دیا۔ دوسری قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت جو عام مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر 4 اعمال کی ترغیب دی ہے۔ انسان کی نشو و نما، اس کے حرکات، سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے کے اندر ہوتے ہیں۔ جن 4 اعمال کی ترغیب دی ہے وہ بھی زمانے کے اندر ہی آئیں گے۔ اس مناسبت سے قرآن کریم نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ یہ 2 چیزیں انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہیں، اور دوسری 2 چیزیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کے ساتھ متعلق ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر تواصی کا معنی سمجھنا ہے اور حق سے کیا مراد ہے اور صبر سے کیا مراد ہے۔ ان تینوں لفظوں کے معنی علیحدہ علیحدہ سمجھنے ہیں کہ مفسرین نے ان تینوں کے کیا معنی بیان کیے ہیں۔ تواصی کا معنی: لفظ تواصی وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا اور نیک کام کی ہدایت کرنا۔
حق کے معنی یہاں پر صحیح عقائد اور نیک اعمال، تو تواصی بالحق کا معنی یہ ہوا کہ کسی شخص کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی مؤثر انداز میں نصیحت کرنا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا، اگر خسارے سے بچنا ہے تو ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اور ایک دوسرے کو مؤثر انداز میں صحیح عقائد اور اعمال کی وصیت نصیحت کرنی ہے۔ صبر کا معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا۔ صبر کے معنی قرآن پاک میں وہ نہیں ہیں جو ہمارے ہاں اردو میں سمجھے جاتے ہیں۔ اردو میں صبر کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ صبر کے معنی تمام گناہوں اور برے کاموں سے بچنا۔ تو تواصی بالصبر کا کیا مطلب ہوا؟ گناہوں اور برے کاموں سے بچنے کی ایک دوسرے کو مؤثر انداز میں نصیحت کرنا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں تم سارے کے سارے انسان نقصان میں ہو، اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو 4 کام کرنے پڑیں گے: ایمان لانا اور اعمال صالحہ اختیار کرنا، اور تواصی بالحق، اور ایک دوسرے کو مؤثر انداز میں صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پر لانے کی کوشش کرنا، لانے کے لیے وصیت کرنا، نصیحت کرنا، اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرنا۔ تو مطلب تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو گیا، یعنی جو ایمان اور نیک اعمال خود اختیار کیے ہیں اس ایمان اور نیک اعمال پر دوسروں کو لانا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے ضمن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سن لیں۔ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں معارف القرآن میں، نجات کے لیے صرف اپنے عمل کی اصلاح کافی نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب و متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ خود وہ کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو۔ اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی مقدرت کے مطابق، اپنی اپنی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد و عیال کچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔